بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، گزشتہ ایک سیریز جو ہماری چل رہی ہے میڈیکل بلنگ کی، اسی کا ہی تسلسل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، نہ صرف وہ دیکھیے گا بلکہ آگے جو دوست احباب اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان تک بھی یہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے فالس کلیم ایکٹ۔ فالس کلیم ایکٹ کو لنکن لا بھی بولتے ہیں۔ یہ امریکن فیڈرل لا ہے جس کے تحت اگر کوئی شخص یا کمپنی گورنمنٹ کے کسی بھی پروگرام کے اندر اوور چارج کرتی ہے یا غیر معیاری سروسز یا اشیاء بیچتی ہے تو اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ غلط میڈیکل رپورٹ تیار کرنا، میڈیکل نوٹیشن جو ہوتی ہے اس کو تیار کرنا، ایسا کلیم سبمٹ کروا دینا کہ جس کی ضرورت نہیں تھی، یا پھر اس کی ریکویسٹ موصول نہیں ہوئی، یا پھر وہ سروس دی ہی نہیں گئی، اور اسی طرح ایکسپائری ڈرگز جو ہوتی ہیں ان کا کلیم سبمٹ کروا دینا، اپ کوڈنگ یا ان بنڈلنگ سروسز دینا، اور انسیڈنٹ ٹو گائیڈ لائن کے تحت اگر نان فزیشین نے فزیشین کی سروسز پرفارم کی ہیں اور اس کا بل اس کا غلط بل جو ہے نا وہ سبمٹ کروایا ہے تو وہ بھی اس کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا، اس کے آگے مزید کچھ سیکشن ہیں اس کی، جن میں سے آپ کے سامنے میں فیلئر ٹو ریٹرن اوور پیمنٹ اس کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ تو اس کے تحت اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کہاں ایک شخص گورنمنٹ کی جو ملکیتی رقم ہے اس کا ادا کرنے سے وہ قاصر رہا ہے، اس نے ادا نہیں کی۔ کانگریس کی جانب سے ایک امینڈمنٹ یہ بھی کی گئی تھی کہ میڈیکیئر اور میڈیکیڈ کے پروگرام میں اگر پرووائڈر جو ہے اس کو یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ یہ اوور پیمنٹ ہو گئی ہے تو 60 ڈیز کے اندر اندر اس نے یہ رپورٹ بھی کرنا ہے اور ریٹرن بھی کرنی ہے وہ اماؤنٹ۔ اور یہ پرووائڈر جو ہے کس کو رپورٹ کرے گا، یا تو وہ جو سیکرٹری ایچ ایچ ایس ہے اس کو وہ کرے گا، اسٹیٹ کو یا کرے گا، انٹرمیڈیٹری ہے اس کو کرے گا، یا کیریئر انشورنس ہے اس کو کرے گا، یا پھر یہ کانٹریکٹر ہے اس کو یہ رپورٹ کرے گا، اور پھر اوور پیمنٹ جو اس نے ہوئی ہے اس کو ریٹرن کرے گا۔ پرووائڈر اس کو نوٹیفائی کرے گا کہ کس کو یہ اوور پیمنٹ میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ریٹرن کرنی ہے، اور کس کو، اور اس کے ساتھ وہ ریزن بھی لکھے گا کہ یہ کس ریزن کی وجہ سے یہ اوور پیمنٹ ہو گئی ہے ان کی طرف سے، اور میں آپ کو یہ ریٹرن کر رہا ہوں جو آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ڈیلیبریٹ اگنورینس آف دا ٹروتھ، یہ بھی اس کے اندر ایک ٹاپک آتا ہے، ایک سیکشن آتی ہے۔ تو فالس کلیم ایکٹ اس وقت لاگو ہوتا ہے جب ایک کلیم جو ہے وہ فالس طریقے سے، غلط طریقے سے وہ سبمٹ ہوا ہے، اگرچہ اس کے پیچھے اس کی انٹینشن نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ سبمٹ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر فالس کلیم جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو یو ایس لیگل ڈیفینیشن جو ڈیلیبریٹ اگنورینس آف دا ٹروتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو اس چیز کا علم تھا، اس کے نالج میں یہ بات تھی کہ یہ چیز غلط ہے اور موجود بھی ہے وہ چیز، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کے اوپر ایکشن نہیں لیتا، اس کو ٹھیک نہیں کرتا، یا اس چیز کو جان بوجھ کے پرفارم کر دیتا ہے اس غلط چیز کو، تو اس کے اوپر پھر ڈیلیبریٹ اگنورینس آف دا ٹروتھ کا جو سیکشن ہے یہ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ اب اس کے تحت جو پینلٹیز ہوتی ہیں وہ $5,500 سے لے کے تو $11,000 تک یہ نا پر وائلیشن کے حساب سے یہ اس کی پینلٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سی ایم پیز فالس کلیم ایکٹ کی وائلیشن کے تحت اس کے اوپر 11,000 سے لے کے تو $22,000 تک پر کلیم کے حساب سے بھی پینلٹیز پڑ سکتی ہیں۔ اچھا، اسی فالس کلیم ایکٹ کے اندر نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، کوئی تام اس کو بولتے ہیں یا ویسل بلور بھی بولتے ہیں۔ تو اس کے تحت اگر فالس کلیم ایکٹ کے تحت
اگر کوئی وائلیشن کرتا ہوا شخص جو ہے نا وہ ملوث ہے اس چیز کے اندر وہ، اور کسی شخص کے اس شخص کے بارے میں کسی کو پتہ ہے، تو اگر وہ شخص جا کے اپنے بیہاف پہ جو ہے وہ سول ایکشن لیتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے یہ وائلیشن کی ہے، تو اس کو اس جو ریکوری ہوگی اس ریکوری کا جو 15 سے 25% ہے وہ ملے گا۔ اور اگر وہ شخص گورنمنٹ کے بہاف پہ وہاں پہ وسل بلور کے طور پہ کام کرتا ہے تو اس کو ریلیٹر بولتے ہیں، تو اس شخص کو پھر اس صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے 25 سے 30% بھی ریکوری کا مل سکتا ہے۔ تو جو ان چیزوں کے اوپر یہ کوئی کام کا ایکشن جو ہے نا وہ جن اداروں کے خلاف یہ ایکشن ہوتا ہے اور جو اس کے ڈیفینڈر ہوتے ہیں ان میں جو گورنمنٹ کانٹریکٹرز سب کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اسی طرح کالج اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، میڈیکل کیئر پرووائڈرز لائک فزیشین ہیں، کلینکس ہیں یا ہاسپٹلس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور ایچ ایم او پروگرام جو ہے ایچ ایم او پلان جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کے بعد فیڈرل جو گارنٹیز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو وسل بلور ہوتا ہے یا ریلیٹر ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز ایشور کی جاتی ہے کہ اس کی جان مال یا اس کے جو اس ایکشن کی وجہ سے کہیں اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ضرور اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو اس حوالے سے اس کو ضرور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کافی معلومات بھی لی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی کانسیپٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔